بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ رمضان کے مہینے میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید۔ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے۔ ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہے۔ سحری میں رونق ہے، افطاری میں رونق ہے، ساری رات رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ اس دن جو شخص، جو بندہ پریشان ہے، جو میرا بہن بھائی پریشان ہے، صرف ایک مرتبہ 10 سے 15 سیکنڈ کا یہ آسان عمل کر لے، اس کی بیٹھے بیٹھے وہیں تقدیر بدل جائے گی۔ پورے دن میں صرف ایک مرتبہ کسی بھی جگہ بیٹھ کر، کسی بھی وقت سکون سے بیٹھ کر، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے خدا را اپنی تقدیر کو بدلنے والا یہ وظیفہ ضرور کریں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی تسبیح ہاتھ سے چھوڑو گے اور دولت کی بارش ہو جائے گی۔ آج کے دن ایک ایسا خاص وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ جو بھی پریشان دکھیارے میرے بہن بھائی ہیں، جنہوں نے ایک کلک کیا ہے، میری ویڈیو پر آئے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے، ہم بڑی آس امید سے آئے ہیں کہ ہماری حاجتیں ساری پوری ہو جائیں، ہماری مرادیں، جتنے بھی ہمیں پریشانیاں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں، تو آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ اس دن کسی بھی جگہ پر ہیں، چاہے گھر میں ہیں، آفس میں ہیں، مسجد میں ہے، مدرسے میں ہے، کہیں بھی بیٹھ کر آپ نے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اس بندے کے قریب غیبی فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ مانگتا ہے، فرشتے غیب سے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ آج ماہ رمضان کا مہینہ ہے، آج قبولیت کے دن ہے۔ آج اس مہینے میں ہر وقت رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی رب کے آگے جولی پھیلانے والا ہے، کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا ہے۔ تو آج صرف میرے کہنے پر ایک بار یہ وظیفہ کر کے دیکھیں۔ ناظرین، اس عمل کو کرنا ہے جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ آج کے دن بہت ہی طاقتور یہ وظیفہ ہے۔ جس بندے نے اس وظیفے کو کر لیا، اس عمل کو کر لیا، اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ اگر آپ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں اور پورے سال کی عیش و عشرت کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی آرام سے گزارنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں، تو آج تھوڑا سا وقت نکال کے، صرف 1-2 منٹ نکال کر آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں۔ اکابرین فرماتے ہیں جو شخص رمضان کے مہینے میں اس وظیفے کو پڑھے گا، اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، میرے رب کے خزانے بڑے وسیع و عریض ہیں۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ کر کے دیکھیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودیہ سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، حتیٰ کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آج کے دن آپ نے یہ خاص وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ بڑا بد قسمت، بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو آج کے دن اس وظیفے اور اس عمل کو نہ پڑھے۔ آئیے ناظرین، آج کے اس عمل اور اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں بہت سے وظائف اور اعمال آپ کو ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ آج کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت عام ہے۔ آپ لوگ اسے صبح صبح وقت پڑھ لیں، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، تہجد کے وقت، افطاری کے وقت، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ سحری اور افطاری کے 2 وقت ایسے ہیں کہ آپ اس وقت پڑھیں تو میں آپ کو 100% گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی حاجت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرے گا۔ آپ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے کوئی جو بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ رہے ہیں، بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے، اس کا اثر اتنا زیادہ ہے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ کا تعلق دنیا سے ختم ہو گیا ہے، آپ اپنے رب کے حضور پیش ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یہ دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو ان صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ دو صفاتی نام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے پڑھنے ہیں۔ کتنی مرتبہ پڑھنے ہیں توجہ کیجئے گا۔ یا حیو یا قیوم ایک مرتبہ ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو مرتبہ ہو گیا، یا حیو یا قیوم تین مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح آپ نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اسے تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اسے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کر اب جو وظیفہ کرنا ہے، دوسرے نمبر کا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ بھی کمال کا وظیفہ ہے اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، شاید آپ نے زندگی میں اس سے پاورفل وظیفہ نہ کیا ہو۔ تو فوراً اب آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے ایک مرتبہ پھر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا حیو یا قیوم کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے اس پورے عمل میں اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی تبدیلی نہیں کرنی۔ تھوڑی سی بھی تبدیلی کرو گے تو یہ پورا کا پورا عمل ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے اس عمل میں تھوڑی بھی تبدیلی مت کریں۔ جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے بالکل اسی طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے، جس ترتیب سے میں نے بتایا ہے آپ نے اسی تعداد اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب وظائف میں تھوڑی سی بھی تبدیلی مت کیا کریں۔ آج کے دن سکون و اطمینان سے کوشش کرنا، آدھا منٹ اس عمل کو جب آپ لوگ دہرائیں گے، جب آپ نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو 7 بار پڑھ لیا، دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیا، اب آپ نے تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ یہ عمل ختم ہونے لگا ہے۔ اس عمل کے آخر میں آپ کیا پڑھیں گے؟ یہ آپ لوگ اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو جیسے ہی مکمل کر لیں، جو پڑھنے کا بتایا ہے، جس ترتیب اور تعداد سے بتایا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ ویسے تو یہ عمل ایسا ہے کہ کوئی شخص اس کو پڑھنے کے بعد دعا نہ بھی مانگے تو چلے گا۔ آج کے اس عمل کے آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کو شامل کرنا ہے۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، یہ اتنا آسان وظیفہ ہے شاید آپ نے پوری زندگی میں اس سے زیادہ آسان وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ چاہے آپ ہاتھوں کی تسبیح پر پڑھ لیں، چاہے آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ زبانی بھی اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا اپنے انداز سے پڑھیے گا، اپنے حساب سے پڑھیے گا۔ یا ربنا کا وظیفہ اس پورے عمل میں سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ یا ربنا کا وظیفہ چاہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، چاہے سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، چاہے اگر آپ کو ایسے ہی گنتی یاد رہتی ہے تو ایسے ہی پڑھ لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے اس طرح پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ یا ربنا اس عمل میں آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ذرا توجہ کیجیے گا۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا، اسی طرح آپ نے یا ربنا کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب پورے عمل کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ کے عمل شروع کیا، پھر آپ نے 7 مرتبہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھا، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی،
سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ جب آپ نے پڑھ لی تو آخر میں میں نے جو آپ کو وظیفہ بتایا ہے، آپ نے اس کے اندر یا ربنا کا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ آپ نے یا ربنا کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جس طرح شروع میں درود پاک پڑھا تھا، اسی طرح آخر میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میرے تمام بہن بھائی دعا ضرور کیجیے گا۔ یقین جانو ان وظائف سے اتنا فائدہ ہوگا، ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے، رزق اور دولت کی ایسی فراوانی ہوگی، پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ میں اس قبولیت والے مہینے میں دعا کرتا ہوں، آپ نے میری دعا پر آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اور غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ اے میرے اللہ، ہم پر اپنی خاص مہربانی عطا فرما، ہم پر اپنا خاص کرم کر۔ اے میرے اللہ، یہ جو سال ہے اس کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ، جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں ہم سب کو معاف فرما دے۔ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ جو مانگ سکے وہ عطا کر، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین۔ محترم ناظرین، جب بھی آپ دعا کیا کریں تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کریں۔ آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہم سب کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کو میرا سنانا، آپ کا سننا بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ وظائف ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔